بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ مشکل کے اندر پڑے ہیں، مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، تکلیف آپ پر آ چکی ہے، مصائب نے آپ کو چاروں طرف سے بری طرح سے گھیر لیا ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، دنیا کے اسباب کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تب آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لو۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اور یہ حدیث پاک کی یہ ایک چھوٹے سا عمل، 2 کلمے اور اس کے ساتھ اسم اعظم کا عمل جب آپ کریں گے، رب کعبہ کی قسم آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق، عزت، شہرت آپ کو ملے گی۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، سورہ کوثر کے ساتھ اسم اعظم کا اور حدیث پاک میں بتائے ہوئے 2 کلموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی، 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تب بھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ کہتے ہیں جی وظائف اثر نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو 3 وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں اثر کرتے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ وظیفے کو پورا سنتے نہیں اور ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں، آدھا ادھر سے سنا، آدھا ادھر سے سنا اور پھر اس کے بعد عمل شروع کر دیا۔ خدا را التجا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ایسے مت کیجئے گا، غور سے سنیں۔ اگر آپ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، بچے پیسے مانگتے ہیں نہیں ہیں، اولاد مانگتی ہے، ماں باپ مانگتے ہیں نہیں ہے، تو معزز سامعین کرام خدا را اس عمل کو پورا سن لیجئے گا اور پھر اسی طریقے سے کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا عمل ہے، یہ اسم اعظم کا عمل ہے، یہ حدیث پاک کا عمل ہے اور وہ عمل جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کیا اس کے پھر کوئی شک رہتا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ وظائف کرنے سے پہلے اکثر لوگ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ جب حرام کی کمائی سے آپ وظیفہ کریں گے تو وہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں وظائف اثر کر لیں۔ ایسی کنڈیشن کے اندر بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا وظیفے کو کرنے سے پہلے۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل قرآن پاک کا عمل بھی ہے اور حدیث پاک کا بھی عمل ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو جس حدیث پاک پر ختم کیا ہے تو وہ یہی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، دنیا کے بھی ساری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب ایک نیکی کوئی نہیں دے گا تب وہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ تو دنیا کا فائدہ بھی ہے اس وظیفے میں اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اور آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جب اللہ کو یہ 2 کلمے پسند ہیں تو ان سے مانگی گئی دعا کو میرا اللہ کیسے رد کرے گا، ان سے کیے گئے عمل کو میرا اللہ کیسے رد کرے گا؟ آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ معزز سامعین کرام، وہ 2 کلمے کون سے ہیں وہ اس عمل کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرتے وقت تعوذ پڑھنا ہے 7 بار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے 7 بار سن لیں تعوذ کو اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ معزز سامعین کرام، لیکن تلفظ کا خاص خیال رکھیں، اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو پھر 7 بار سننا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسمیہ کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار تسمیہ پڑھنی ہے، لیکن تسمیہ کے وقت بھی آپ نے تلفظ کا پورا خیال رکھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ ہمارے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ اگر انسان پہ مشکلات آ جائیں تو وہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ 2 چیزیں بتائیں، ایک استغفار کثرت کے ساتھ پڑھے اور ایک بسم اللہ کو۔ امید ہے آپ بھی استغفار اور بسم اللہ کی کثرت کریں گے۔ تو اس وظیفے کے اندر 7 بار بسم اللہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 7 بار اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جہاں اللہ کا تذکرہ ہو وہاں حبیب کبریا کا تذکرہ نہ ہو، ایسی محفل وہ مزہ نہیں کرتی، ایسا کام وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کبریا کا نام بھی لازمی ہے، تو درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے بھرپور تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہ ہو تو معزز سامعین کرام، بات وہی ہے، 7 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، کسی بھی نماز کے بعد سورہ فجر کا یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اسم اعظم یا حی یا قیوم اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، لیکن 33 مرتبہ شروع میں یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے کہ شروع میں یا فتاح، یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، تلفظ صحیح نہ ہو 33 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ وہ 2 کلمے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے اور اللہ کو وہ بڑے پسند ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، 313 مرتبہ یہ 2 کلمے پڑھنے ہیں۔
ان کے بارے میں فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن، دو کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے آسان ہیں، کل قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 313 مرتبہ پڑھنے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 7 دن لگاتار کرنا ہے، اور جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔